इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु वअशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वअशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न अहसनल हदीस किताबुल्लाह व अहसनल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना आमनू व तत्मइन्नु क़ुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अम्री वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि औज़िअनी अन अश्कुर निअमतक अल्लती अनअमत अलय्य व अला वालिदैय व अन अअमल सालिहन तर्ज़ाहु व अस्लिह ली फ़ी ज़ुर्रिय्यती इन्नी तुब्तु इलैक व इन्नी मिनल मुस्लिमीन। काबिल-ए-साद एहतराम भाइयों, बुज़ुर्गों, अज़ीज़ साथियों, हर बंदे की, हर शख्स की यह ख्वाहिश है कि मैं इस दुनिया में पुरसुकून ज़िंदगी गुजारूं, मेरे दिल को सुकून हो, इत्मीनाने क़ल्ब वाली ज़िंदगी मुझे नसीब हो। और इस इत्मीनाने क़ल्ब के लिए इंसान घर से सुबह सुबह निकलता है, शाम को मेहनत मजदूरी करने के बाद घर वापस जाता है। कुछ लोग अपने महल्ले से दूसरे महल्ले तक जाते हैं, कुछ लोग शहर के एक किनारे से दूसरे किनारे की तरफ, कुछ लोग अपने शहर को छोड़कर दूसरे शहरों में जाते हैं और कुछ
اس نعمت کو حاصل کرنے کے لیے اپنے ملک کو چھوڑ کر دوسرے ملکوں میں سفر کرتے ہیں کہ ہمیں اطمینان قلب حاصل ہو جائے۔ ہم نے دل کا سکون حاصل کرنے کے جو طریقے ہیں وہ بگاڑ دیے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ کما لیا کھا لیا سکون مل جائے گا، یا پھر ہم بہت زیادہ وقت کھیل تماشے میں گزارتے ہیں، سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں، ڈرامے، فلمیں، اور اسی طرح میوزک، نظر بد، بری مجالس، ان مجالس کا رخ کرتے ہیں اس لیے کہ ہمیں دل کا سکون حاصل ہو۔ لیکن اس کے باوجود حالات یہ ہیں کہ بے سکونی بڑھتی جا رہی ہے۔ کوئی بھی ایسا عمل جس کے کرنے سے ابتدائی طور پر چند لمحات کے لیے انسان کو سکون ملے اور بعد میں بے سکونی ملے، وہ دل کا سکون نہیں ہو سکتے۔ یہ چند دن پہلے نائٹ شو ہوئے ہمارے گجرانوالہ میں، بہت بڑے بڑے لیول پر پروگرام کیے، جس کو میوزیکل شو کے نام سے، کنسرٹ کے نام سے اور نیو ایئر نائٹ کے نام سے منایا گیا۔ نیو ایئر نائٹ، اور خوب ہلا گلا کے نام پر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی گئی۔ مجھے ایک دنیا دار بندہ بتا رہا ہے، وہ کہتا ہے کر صاحب جب ہم ایسے شو میں جاتے ہیں تو صرف چند لمحات کے لیے ہمیں سکون ملتا ہے۔ ہم وہاں کھڑے ہوتے ہیں، اٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں، اسی دوران ہمارا ضمیر ہمیں ملامت کرتا ہے، ہماری بے سکونی وہاں سے شروع ہو جاتی ہے۔ نائٹ شو منانے والوں، کبھی آپ نے یہ نہیں سوچا کہ ایک نائٹ قبر کی بھی ہوگی؟ قبر کی نائٹ بھی یاد رکھیں نا۔ نائٹ شو کے نام پر کیا کیا سکون حاصل کرنے کے لیے ہم نے نافرمانیاں کی ہیں، لیکن سکون حاصل نہیں ہوا۔ سکون کیسے حاصل ہوگا؟ دین اسلام میں اللہ رب العالمین نے ہر مسئلے کا حل بتایا بڑے احسن انداز کے ساتھ۔ چند قرآن پاک کی آیات اور حدیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک ہے کلی طور پر ضابطہ اور دستور بیان کیا کہ سکون کیسے حاصل ہوگا، اور چند جزوی طور پر بھی اللہ رب العالمین نے بتا دیا کہ جزوی طور پر سکون کیسے حاصل ہو سکتا ہے، کلی طور پر سکون۔ اللہ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار، اس کا دوسرا معنی کان کھول کر سن لو۔ دنیا میں زندگی گزارنے والوں، سکون کی تلاش میں مارے مارے پھرنے والوں، کان کھول کر سن لو، اللہ کے ذکر کے علاوہ آپ کو کہیں بھی سکون نہیں مل سکتا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اگر سکون چاہتے ہو، دل کا سکون چاہتے ہو، دل کا اطمینان چاہتے ہو، تو اللہ کا ذکر کرو، اس کے علاوہ تمہیں سکون نہیں مل سکتا۔ اور یہاں ذکر سے مراد سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، صرف یہی نہیں ہے کہ آپ پورا پورا دن نافرمانیوں میں گزاریں اور رات کو سوتے ہوئے استغفار کی تسبیح پڑھ دیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر کی تسبیحیں پڑھ کے سو جائیں۔ یہاں ذکر سے مراد اپنی زندگی کو قرآن و حدیث کے مطابق بسر کرنا ہے۔ اگر دل کا سکون چاہتے ہیں، دلوں کا اطمینان چاہتے ہیں، تو اپنی زندگیوں کو قرآن و حدیث کے مطابق بنائیے، پھر دل کا سکون ملے گا، وگرنہ سکون نہیں مل سکتا۔ چند منٹ کا سکون تو ملے گا،
اور نہ ختم ہونے والی بے سکونی آپ کے مقدر میں آئے گی، اور کچھ نہیں آئے گا۔ دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جس نے عمل کیا صالح عمل، من عمل عملا صالحا فلنحيينه حياة طيبة، من عمل عملا صالحا وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، جو مومن ہو، ایمان لانے والا ہو اور پھر نیک عمل کرے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم اسے خوبصورت، باوقار، صاف ستھری زندگی عطا فرمائیں گے۔ لیکن کوئی ہو تو صحیح نا، کوئی ہو تو صحیح نا نیک عمل کرنے والا، اس کو باوقار زندگی عطا فرمائیں گے۔ اللہ فرما رہے ہیں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کو زندگی دیں گے صاف ستھری، خوشبودار، باوقار، اچھی زندگی عطا فرمائیں گے اس کو، نیک عمل کرنے والوں کو۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، فرمایا جو بندہ زندگی بسر کرے اس ہدایت پر گامزن ہوتے ہوئے جو میں نے آسمان سے نازل فرمائی، یہ قرآن پاک، اس کے مطابق زندگی بسر کرنے والا ہو، منی ہدا، جو میری طرف سے ہدایت آئی ہے اس کے مطابق زندگی بسر کرنے والا ہو، فلا یضل ولا یشقی، اس بندے کے نصیب میں کیا ہوگا؟ نہ تو وہ گمراہ ہوگا، نہ بدبختی اور نہ مشکلات اس کے مقدر میں ہوں گی، نہ وہ گمراہ ہوگا جو میری بھیجی گئی ہدایت کے مطابق زندگی بسر کرے گا۔ بدبختی، بے قراری اس کے نصیب میں نہیں ہوگی اور نہ ہی وہ گمراہ ہوگا۔ آگے اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، اور جو میری بھیجی ہوئی نصیحت اور میرے ذکر سے اعراض کرے گا، منہ پھیر لے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، اللہ فرماتے ہیں دنیا میں ہی ہم اس کی معیشت کو، اس کے رزق کو، اس کی روزی کو، اس کے مال کو تنگ کر دیں گے۔ بظاہر تو لگے گا نا بڑا پیسہ ہے، لیکن دل تنگ ہو جائے گا، پیسہ خرچ کرنے کو دل نہیں کرے گا۔ اتنا پیسہ ہونے کے باوجود بھی خالی خالی لگے گی دنیا، خالی خالی لگے گی زندگی، بے سکونی، بے قراری مقدر میں رہے گی۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، یہ اس کی سزا ہے جو اللہ کے ذکر سے منہ پھیرا ہے۔ لیکن گناہ جو ہوتا ہے نا، گناہ اور نافرمانی، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اعراض، یہ دلوں کا روگ ہوتا ہے، یہ دل کو بوجھ بنا دیتا ہے، دل پر بوجھ ڈالتا ہے گناہ۔ اور یہی تو وجہ ہے نا، ایک فاسق اور فاجر بندہ جب اس کو کوئی مصیبت آتی ہے، ایک بے نماز کو، ایک گناہگار کو جب مصیبت آتی ہے، وہ دیواروں میں ٹکرے مارتا ہے، وہ اپنے منہ کو نوچتا ہے، تھپڑ مارتا ہے اپنے منہ پر، ماتم کرتا ہے، اپنی نس کاٹ لیتے ہیں۔ دنیا دار ہے نا، دین سے دور ہے، پتہ ہی نہیں ہے کسی بات کا، سکون حاصل کرنے کے لیے یہاں تک کہ اپنے آپ کو گولی مار دیتے ہیں اور زہریلی چیز کھا کر خودکشی کر لیتے ہیں۔ یہ ہے فاسق اور فاجر، جس کا دل بگڑا ہوا ہے، جس نے اپنی مرضی سے دل کا سکون حاصل کرنے کے طریقے اختیار کیے نا، اس کا انجام یہ ہوتا ہے۔ لیکن مومن، ایک ایمان والا، اہل ایمان کی زندگی، اہل ایمان کا انجام، اہل ایمان کی کیا خوبصورت زندگی ہے۔ صحیح مسلم میں روایت ہے، جناب صہیب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی مکرم، نبی رحمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کی زندگی بڑی عجیب ہے، اس کے بارے جو بھی اللہ تعالیٰ فیصلہ فرماتا ہے یہ اس کو اپنے لیے بہتر سمجھتا ہے۔ بظاہر تو لگتا ہے نا کوئی نقصان ہوا ہے، کوئی مصیبت ہے، تکلیف ہے،
لیکن یہ اس پر مومن صبر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے اجر حاصل کرتا ہے۔ اور جب اس کو اللہ تعالیٰ کوئی خوشی دیتا ہے، فراوانی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کوئی خوشخبری دیتا ہے، تو اس پر اللہ کا شکر ادا کر کے اللہ سے اجر حاصل کرتا ہے۔ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، سبحان اللہ۔ یہ ہے کلی ضابطہ، چند قرآن پاک کی آیات اور حدیث مبارکہ کہ جس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ دلوں کا سکون کیسے حاصل ہوگا۔ قرآن و حدیث پر عمل کرنے سے دلوں کا سکون حاصل ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر آپ چاہیں دل کو سکون مل جائے، دنیا کے کسی کنارے پر چلے جائیں، دل کو سکون نہیں ملے گا۔ چند دن پہلے میری چند ساتھیوں سے ملاقات ہوئی، دوست ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، بزرگ 25 سال 30 سے 35 سال پہلے کے، وہ کوئی UK میں گئے ہوئے ہیں، کوئی امریکہ میں، کوئی کینیڈا میں۔ ایک مجلس تھی وہاں پر، قرآن پاک کی مجلس تھی، وہاں پر بعد میں بیٹھے۔ ٹورنٹو ایک شہر ہے شاید یہ کینیڈا کا، اس کا وہ تبصرہ کر رہے تھے کہ کہتے ہیں کہ ان قریب ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ شہر کینیڈا کا دارالسلام بننے والا ہے، کہ اتنا تیزی سے اسلام پھیل رہا ہے وہاں پر، لوگ سکون محسوس کرتے ہیں، ہم وہاں فخر کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور ہم نے کبھی کوئی پاکستانی وہاں پر نہیں دیکھا جو بے نماز ہو اور شرابی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے کس قدر ان لوگوں کو سکون دے دیا ہے، لیکن وہاں پر شرط کیا ہے کہ قرآن و حدیث کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے۔ دنیا کی کسی کونے میں چلے جائیں، گھر میں بیٹھ جائیں، اپنے محلے میں بیٹھ جائیں، جہاں تک آپ کی استطاعت ہے نکل کر محنت مزدوری کریں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ قرآن و حدیث کے مطابق زندگی بسر کرنے والے ہیں، تو آپ کو بھی اطمینان قلب نصیب ہوگا، اور ایسا اطمینان نصیب ہوگا، دنیا بھی خوبصورت ہوگی، قبر میں بھی سکون ہوگا، حشر میں بھی سکون میسر ہوگا انشاءاللہ۔ یہ ہے کلی ضابطہ، اور چند جزوی ضابطے ہیں دل کے سکون کے لیے۔ اور اس سے پہلے ایک بات میں آپ کو بتا دوں، یہ جو آنکھ ہے نا، آنکھ اللہ تعالیٰ نے یہ جو نعمت دی ہے آنکھ، اس کا دل کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، بہت گہرا رابطہ ہے اس کا۔ جو بھی آنکھ دیکھتی ہے فوراً دل پر دستک ہوتی ہے، اچھا دیکھتی ہے تب بھی، برا دیکھتی ہے تب بھی۔ اب آنکھ کے معاملے میں دو ضابطے بیان کیے۔ بنیادی طور پر انسان کی دو قسم کی خواہشات ہی ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے مادی خواہش، کہ انسان کے پاس مال ہو، انسان کے پاس فراوانی ہو، انسان کے بعد کوٹھیاں 2-3 کارخانے 2-3 4 گاڑیاں 3-4، مادی خواہش۔ اور دوسری ہے جنسی خواہش۔ ان دونوں خواہشات کا تعلق آنکھ سے ہوتا ہے۔ اور پہلی جو خواہش ہے مادی خواہش، اس کے بارے میں اصول بیان فرما دیا۔ اصول کیا ہے؟ نبی رحمت، نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول کیا بیان کیا؟ اور لوگوں، اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، یعنی جو چیز آپ کے پاس موجود ہے آپ اس کو دیکھو جس کے پاس یہ نعمت موجود نہیں ہے۔ نیچے سے دیکھنے کا مقصد یہ نہیں کہ اوپر والا نیچے والے منزل کو دیکھے، یہ مقصد نہیں، یا چھوٹے کو دیکھے۔ جو نعمتیں اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہیں آپ ان کو دیکھیں، جن کے پاس یہ نعمتیں نہیں ہیں ان کو نہ دیکھیں جن کے پاس آپ سے بڑھ کر نعمتیں ہیں۔ قاعدہ کیا ہے؟ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو، جن کے پاس یہ نعمت نہیں ہے ان کو دیکھو۔ فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا اس سے، ایسا عمل کرنے سے، یہ عمل کرنے سے آپ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں ان کو حقیر نہیں جانو گے۔ آپ کہو گے یا اللہ تیرا شکر ہے، فلاں بندے کے پاس تو سائیکل بھی نہیں ہے، تو نے مجھے سائیکل دیا ہے، فلاں کے پاس موٹر سائیکل نہیں ہے، میرے پاس موٹر سائیکل ہے، فلاں کے پاس گاڑی نہیں ہے، مجھے اچھی گاڑی دی ہے چاہے چھوٹی کیوں نہیں ہے، کسی کے پاس تو یہ بھی نہیں ہے۔ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو حقیر نہیں جانو گے۔ بابا سعدی رحمہ اللہ تعالی
اکثر لوگ جانتے ہیں، بڑی حکایات ان کے مشہور ہیں. وہ اپنا ایک قصہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں دمشق کی طرف میں نے ایک سفر کیا تو میرے پاؤں میں جوتے نہیں تھے. میں نے اللہ تعالیٰ سے شکوہ کیا، یا اللہ اتنی بڑی تیری دنیا ہے، اتنا لوگوں کو مال دیتا ہے، میرے لیے جوتا بھی نہیں تھا. اللہ سے شکوہ کر رہا ہوں اور لوگوں کو دیکھ رہا ہوں جوتے پہنے اچھے اچھے لوگوں نے چل پھر رہے ہیں، میں ننگے پاؤں سفر کر رہا ہوں، یہاں تک کہ میرے پاؤں پھٹ جاتے ہیں. اور میرا سفر ختم ہوا، دمشق پہنچا، میں سیدھا مسجد میں گیا. یہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا، جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں، جن پر اللہ کی توفیق کے انبار لگے ہوتے ہیں، جن پر اللہ راضی ہوتا ہے، وہ جب بھی کسی سفر پر جاتے ہیں، جاتے سیدھا مسجد میں ہیں، کسی سفر سے واپس آتے ہیں اور واپس سیدھا مسجد میں آتے ہیں، اپنی نمازیں فرائض ادا کرنے کے بعد گھروں کو جاتے ہیں. اور یہی طریقہ نبی مکرم نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. لیکن ہماری خواہشات، ہماری ترجیحات الٹ ہیں، پھر ہم سکون حاصل کرتے ہیں. کہاں سے ملے گا سکون؟ بہرحال بابا سعدی فرماتے ہیں، میں مسجد پہنچا، میں نے مسجد کے اندر داخل ہو کر ایک ایسے شخص کی طرف دیکھا جس کے پاؤں ہی نہیں تھے. میں نے فوراً وضو کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو کر رونے لگا. میں کہا یا اللہ پھر کیا ہوا؟ جوتا نہیں ہے تو مجھے پاؤں تو دیے ہیں نا، اس کے تو پاؤں بھی نہیں ہیں. اس لیے اپنے سے نیچے والے کو دیکھنا ہے. اور اسی طرح نبی مکرم نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن آدم کا حال بیان کیا، انسان کا حال بیان کیا. فرمایا انسان کا حال تو یہ ہے، ابن آدم، اگر اس کو سونے کی 2 وادیاں دے دی جائیں. وادی جو ہوتی ہے نا بہت بڑی ہوتی ہے، چھوٹی نہیں ہوتی. چھوٹی سے چھوٹی وادی بھی بہت پورا شہر ہوتا ہے. 2 پہاڑوں کے درمیان وہ وادی ہوتی ہے پوری، کتنا وایا، کتنا فاصلہ بنتا ہے. فرمایا اگر 2 وادیاں بھر کر سونے کی انسان کو دے دی جائیں تو یہ اتنا لالچی ہے، یہ تیسری وادی کی خواہش کرے گا. لالچی ہے انسان. لیکن جس پر اللہ کی توفیق ہو جائے، جس کو اطمینان قلب ہو جائے، سکون کی دولت میسر ہو جائے، دین کی سمجھ آ جائے، وہ خواہش نہیں کرتا. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نمونہ پیش کیا. لقیط بن صبرہ رضی اللہ عنہ اپنے قبیلے بن المنتفق اس کے ساتھ مدینہ میں تشریف لائے، اسلام قبول کیا، وہاں ہی ٹھہرے ہوئے تھے. اسی سفر کے دوران آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں آئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں موجود نہیں تھے. امی عائشہ نے دیکھا مہمان آئے ہیں. امی عائشہ نے حلوہ بنانے کا حکم دیا کہ حلوہ بنائیے ان کے لیے. اتنی دیر گزری، آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے اور آ کر پوچھتے ہیں لقیط کیا آپ کے لیے کھانے پینے کا کوئی حکم دیا گیا ہے، کوئی تیاری کر رہے ہیں؟ جی اللہ کے پیارے محبوب، ہمیں علم ہوا ہے کہ ہماری مہمان نوازی کے لیے کچھ تیار کر رہے ہیں. فرمایا اچھا. آپ بیٹھ گئے. تھوڑی دیر گزری کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چرواہا بکریاں لے کر داخل ہوا اور چھوٹے بکری کے بچے کی آواز آ رہی ہے، وہ بول رہا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو محسوس ہوا، ہاں جی کیا ہوا ہے؟ فرمایا جی بکری نے بچہ جنا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بکری نے بچہ جنا ہے تو ایسا کرو ایک بڑی بکری کو ذبح کر دو. اور پھر لقیط فرماتے ہیں میرے طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے یہ نہ سمجھنا کہ میں نے تکلف کیا ہے آپ کے لیے، یہ میری عادت ہے، میں 100 بکریاں رکھتا ہوں، جب کوئی بکری بچہ جنتی ہے تو بڑی بکری ذبح کر دیتا ہوں، میں اس سے زیادہ تعداد بڑھانا نہیں چاہتا. ہمارا حال کیا ہے؟ ہم نے تو خود بے چینی اپنے گلے میں ڈالی ہوئی ہے نا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک لمیٹڈ زندگی گزاری ہے، ذرائع آمدن ایک حد تک ہو، آپ کی ضروریات پوری ہو رہی ہوں، مناسب سیونگ بھی ہو رہی ہو، تو کیا ضرورت ہے ایسے ٹانگیں پھنسانے کی. وہ ایک لطیفہ بڑا مشہور ہے نا، شاید آپ نے سنا ہے کہ نہیں. ایک بندہ آج کل وہ گڑ کا کام بھی بڑا عروج پر ہے. ایک بندہ اس نے گڑ کا کام شروع کیا ہوا،
بیلنا لگایا ہوا ہے اس نے. ایک بندہ مانگنے کے لیے آیا, مجھے گڑ دے دو. وہ کہتے ہیں جا بابا کم کر جا کے. اس بابے نے کہا اللہ تینوں ایک اور ہے جو کم دے دے, ایک اور اس طرح کا آپ سیٹ اپ شروع کر لو. وہ بابا چلا گیا. وہ جب دوبارہ آیا اس کے 2 سیٹ اپ تھے. جب وہ پہلے آیا نا, وہ آرام سے بیٹھا ہوا ہے, مزدور کام کر رہے ہیں, ایسے جناب بیٹھا ہوا ہے, چودھری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, مزدور کام کر رہے ہیں. تو اس نے گڑ نہیں دیا اس کو, تو اس نے وہ بات کی تو چلا گیا. جب وہ دوبارہ آیا پھر آ کر کہتا ہے گڑ دے دو. اس وقت اس کی 2 مشینیں لگ گئی, یہاں پر بھی اور ایک وہاں پر, تھوڑے فاصلے پر لگا دی. ظاہر ہے اکٹھے تو نہیں لگا سکتا بندہ. اب وہ اس کا جو سکون تھا نا وہ ختم ہو گیا. پہلے وہ بیٹھا ہوا تھا ایک مشین کو دیکھے جا رہا تھا, اب وہ کبھی یہاں دیکھتا ہے کبھی وہاں جا کر دیکھتا ہے. وہ بابا آیا, یہ تھکا ہوا تھا, اس نے کہا مجھے گڑ دے دو. کہتا جا کام کر جا کے. وہ بابا کہتا اللہ تینوں اور ایک مشین دے نال دی. بابا چلا گیا. اب پھر دوبارہ بابا تشریف لایا. اس نے دیکھا کہ اس نے 3 مشینیں ہو گئی, ایک یہاں پر, ایک فاصلے پر, ایک وہ جٹی روڈ پر. اب وہ دوڑ تو بڑھ گئی نا, یہاں تک کہ اس نے ایک شلوار اوپر ایک دوسرے طرف سے نیچے, گندے کپڑے پہنے ہوئے, دوڑ لگی کبھی ادھر کبھی ادھر. بابا کہتا ہے مینوں گڑ دے دے. وہ کہتا ہے جا بابا کام کر. کہتا اللہ تینوں ایک اور مشین دینا. بابا رک جا, 1 کلو گڑ لے جا, نالے مینوں دس تو دعا دینا کہ بد دعا دینا ہے. تو یہ اپنا کاروبار بڑھانا, اس کو نعمت سمجھتے ہیں لوگ. لیکن اگر یہ آپ کو نماز سے دور کر رہا ہے, آپ کو تلاوت سے دور کر رہا ہے, اگر یہ رزق الہی سے دور کر رہا ہے, آپ اکٹھی نمازیں پڑھنا شروع کر دی ہیں, نمازیں لیٹ ہونا شروع ہو گئی ہیں آپ کی, راتوں کو آپ لیٹ سوتے ہیں آ کر, تو سکون کہاں گیا بھائی؟ ایک لمٹ میں رکھیں, بڑھائیں کام کو. آپ کے پاس وقت ہے, بڑھائیں کام کو, لیکن ایک لمٹ تک. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ آپ کے سامنے ہے. اور دوسری خواہش جو انسان میں ہوتی ہے وہ ہوتی ہے جنسی خواہش. اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ضابطہ بیان کیا, کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. کہہ دیجئے کہ مومنوں اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھو, اس سے تمہاری شرمگاہوں کی حفاظت ہوگی. اور اس طرح حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ جب بھی کسی غیر محرم پر نظر پڑے تو فوراً اپنی نظروں کو پھیر لو. حکم تو یہ ہے, بلکہ دوسری حدیث مبارکہ میں یہ بھی فرمایا کہ یہ جو غیر محرم کو دیکھنا ہے, یہ شیطان کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے جو دل کو زخمی کر دیتا ہے. لیکن آج اپنا اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے. دکان والے کی دکان نہیں چلتی, گاڑی والے کی گاڑی نہیں چلتی, کارخانے والے کا کارخانہ نہیں چلتا, ہماری ملازمت نہیں چلتی, ہمارا بزنس نہیں چلتا, ہمارے گھروں میں جب تک غیر محرم بلکہ حالات اس طرح کے بن چکے ہیں, موبائل پر ہم چاہے قرآن پاک پڑھ رہے ہیں, تلاوت سن رہے ہیں, سامنے غیر محرم خاتون آ جائے گی. وہاں پر کنٹرول کرنا ہے اپنے آپ کو. جو زہریلا شیطان کا تیر ہے کہیں وہ دل میں نہ لگ جائے, دل زخمی نہ ہو جائے, وہاں پر کنٹرول کرنا ہے. یہ پہلی نظر ہی کنٹرول ہو گئی تو دل کا سکون وہاں سے شروع ہو جاتا ہے. ذرا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں کو پڑھ کر تو دیکھیں. صحابہ کرام کی سیرت, کتنی مشکلات تھی ان کی زندگیوں میں, کتنی مصیبتیں تھیں ان کی زندگیوں میں, کتنی آزمائشیں تھیں ان کی زندگیوں میں. بامشقت جہاد کرنا, 24 گھنٹے ایک کھجور کے علاوہ کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. اتنی مصیبتیں, پتھر پڑ رہے ہیں, رشتہ دار کھوئے جا رہے ہیں, بچے چھینے جا رہے ہیں, مال چھینا جا رہا ہے, والدین قطع تعلقی کر رہے ہیں, بھائی قطع تعلقی کر رہے ہیں, دنیا اجڑتی نظر آ رہی ہے. لیکن ان کا طریقہ کیا تھا؟ وہ قیام میں کھڑے ہو کر, رکوع میں کھڑے ہو کر, سجدے میں جا کر زمین پر اپنے پیشانی کو رکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے روتے ہیں اور کیا کہتے ہیں, یا اللہ ہم تیری عبادت اس انداز سے نہیں کر سکتے جس انداز سے عبادت کرنے کا حق ہے. ہم تیری ثنا بیان نہیں کر سکتے جس طرح تو نے اپنی ثنا بیان کی ہے.
کیوں؟ ان کے دل میں ایمان کی لذت تھی، ان کے دل میں ایمان کی طاقت تھی۔ آج ہم سمجھتے ہیں، آج ایک ہی بات ہے، پیسہ بڑی طاقت ہے۔ نہیں، ایمان بڑی طاقت ہے۔ پیسہ بھی طاقت ہے، پیسہ ہی طاقت نہیں ہے۔ یہاں ہم غلطی کرتے ہیں، پیسہ ہی طاقت، یہ غلط ہے۔ پیسہ بھی طاقت کہہ سکتے ہیں آپ۔ جس کے پاس پیسہ ہو، جس کے پاس مال ہو، دولت ہو، اور اس سے پہلے ایمان کی دولت ہو، نور علی نور ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دل کا سکون نصیب فرمائے، اور اس سے پہلے جو اسباب ہیں قرآن و سنت پر عمل کرنا، اللہ تعالی ہمیں ان سے بھی استفادہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔